بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. صلوات صل على محمد وعلى محمد वज्जल फरजहुम। अब मैं जहमत दूंगा अब्बास हसन साहब को सलाम पेश करें। जनाब अब्बास हसन। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ख़िदमे सकीना ने शाह को पुकारा है। ख़िदमे सकीना ने शाह को पुकारा है। देखिए सितम क्या हो जुल्म आशिकारा है। देखिए सितम क्या हो जुल्म आशिकारा है। ढूंढने कहाँ जाऊं अपने प्यारे अम्मू को। ढूंढने कहाँ जाऊं अपने
پیارے اموں کو کس طرف کو دریا ہے کس طرف کنارہ ہے قید میں سکینہ نے شاہ کو پکارا ہے مر گئے ہیں سب میرے کربلا کے میدان میں مر گئے ہیں سب میرے کربلا کے میدان میں ایسا لٹ گیا کنبہ کوئی نہ ہمارا ہے کیا کہوں میں کیا گزری راہ شام میں بابا کیا کہوں میں کیا گزری راہ شام میں بابا کان میرے زخمی ہے کرتا پارا پارا ہے میری لاش کو بھیا خاک تر میں دفنانا میری لاش کو بھیا خاک تر میں دفنانا مر رہی ہوں میں پیاسی پیاس ہی نے مارا ہے غل اٹھا ہے زندہ میں مر گئی سکینہ جان غل اٹھا ہے زندہ میں مر گئی سکینہ جان دفن کیسے ہو میت بھائی بے سہارا ہے قید میں سکینہ نے شاہ کو پکارا ہے جزاک اللہ صلوات بر محمد و آل محمد اور میں زحمت دوں گا لطف نقوی صاحب کو تشریف لائیں مرثیہ پیش کریں گے جناب لطف نقوی صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد یہ کہہ رہے ہیں آج بھی نالے فرات کے یہ کہہ رہے ہیں آج بھی نالے فرات کے پیاسے رہے خریدنے والے فرات
کے پیاسے رہے خریدنے والے فرات کے گرمی تھی کربلا کے بیاباں میں اس قدر گرمی تھی کربلا کے بیاباں میں اس قدر خود پڑ گئے تھے سینے میں چھالے فرات کے خود پڑ گئے تھے سینے میں چھالے فرات کے زینب کا تھا بیان ابھی کم سن ہے میرا لال زینب کا تھا بیان ابھی کم سن ہے میرا لال کر دے نہ تشنگی کو حوالے فرات کے کر دے نہ تشنگی کو حوالے فرات کے عباس اپنی خبر بنا کر لبے فرات عباس اپنی خبر بنا کر لبے فرات ارمان تم نے خوب نکالے فرات کے ارمان تم نے خوب نکالے فرات کے یہ کہہ رہے ہیں آج بھی نالے فرات کے صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد جب رخصت حسین کا ہنگامہ گیا آئے زمیں پہ گھوڑے سے سجدے میں سر جھکا قاتل وہ آستین چڑھاتا ہوا بڑا بالی پہ روح سیدہ سر پٹا بالی پہ روح سیدہ نے سر پٹا دیا خنجر پھرا تو ماں کا کلیجہ الٹ گیا زہرا کی گود میں سر شبیر کا زہرا کی گود میں سر شبیر زہرا کی گود میں سر شبیر کا یاور چلے گئے عباس
خاص و خاصم و علی اکبر چلے گئے، حد ہے کہ 6 مہینے کے اصغر چلے گئے۔ اب کیا رہا کہ صفت پیغمبر چلے، اب کیا رہا کہ صفت پیغمبر چلے گئے۔ لاشیں پڑی ہے گنجے شہیداں کی خاک میں، قرآن بکھر گیا ہے بیاباں کے خاک، قرآن بکھر گیا ہے بیاباں کے خاک میں۔ وہ جانب خیام بڑی فوجیں سر کھولے ساتھ ساتھ چلی بنت مصطفیٰ، لٹنے لگے خیام، سروں سے چھنی ردا، خیمے سے نکلی زینب مستربر، خیمے سے نکلی زینب غمزر، خیمے سے نکلی زینب مستربر، آغوش میں چھپا کے خدا کے کلام کو، بازو پکڑ کے لے چلی بیمار ماں، بازو پکڑ کے لے چلی بیمار، بازو پکڑ کے لے چلی بیمار ماں کو۔ زینب چلی تھی خیمے سے جب ہو کے بے ردا، بیٹی کو ٹک رہی تھی بڑے دکھ سے سیدہ، ایک بار سوئے عالم ارواح رو کیا، دیکھا کہ دیکھتے ہیں ادھر ہی کو مو، دیکھا کہ دیکھتے ہیں ادھر ہی کو مصطفیٰ، رو کے تھا جن کو ضبط وہ سوتے ابل پڑے، دیکھا پدر کو آنکھ سے آنسو نکال، دیکھا پدر کو آنکھ سے آنسو، دیکھا پدر کو آنکھ سے آنسو نکال پڑے، فرمایا رو کے دیکھتے ہیں آپ یا نبی، امت نے جو حضور کی اطرت کی قدر کی، بابا صلہ تھا کیا میری خدمت کا یہی، بابا میرا حسین میری کو کچھ، بابا میرا حسین میری کو، بابا میرا حسین میری کو کچھ گئی۔ بابا قصور کیا تھا میرے نور عین کا، بابا چھری سے کاٹا گیا سر، بابا چھری سے کاٹا گیا سر، بابا چھری سے کاٹا گیا سر حسین کا، بابا ادو مریض کا بستر بھی لے
گہوارے اصغر بھی لے گئے، ظالم یتیم بچوں کے گوہر بھی لے گئے، زینب کے سر سے چھین کے چادر بھی لے، زینب کے سر سے چھین کے چادر، زینب کے سر سے چھین کے چادر بھی لے گئے، جائے کہاں کے آگ لگی ہے خیام میں، سر ننگے میری بچی ہے بلوائے، سر ننگے میری بچی ہے بلوائے، سر ننگے میری بچی ہے بلوائے اجڑ رہا تھا میرا گھر میں پاس تھی، روتا تھا مجھ پہ میرا مقدر میں پاس تھی، جب باپ سے چھٹا لی اکبر میں پاس تھی، ہنستا تھا تیر کھا کے جب اصغر میں ہنستا تھا تیر کھا کے جب اصغر میں ہنستا تھا تیر کھا کے جب اصغر میں پاس تھی، دیکھا قصور مجھ پہ جو عالم گزر گیا، بابا میں چپ رہی میرا عباس، 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 بابا میں چپ رہی میرا عباس مر گیا۔ جزاک اللہ۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ میں نے کل رات بھی اعلان کیا تھا کہ یہ ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام کی شہادت کا ایام ہے، اس لیے مجالس کا سلسلہ دوران ہفتہ بھی جاری رہے گا۔ پیر، منگل اور بدھ کو بھی مجالس ہوں گی یہاں پر۔ بعد نماز مغرب جو مجالس سے جناب کو مولانا منتظر مہدی رضوی صاحب عطا فرمائیں جو ایران سے تشریف لاتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ پابندی وقت تشریف لائیں۔ مغرب کے فوراً بعد مجالس کا سلسلہ ہوگا اور پھر جمعرات سے جو ریگولر اختتام ہفتہ کی مجالس میں ہوں گی، اس طرح سے پورے ہفتے مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ قابل اس کے کہ میں قبلہ سے درخواست کروں، میرا ایک ناخوشگوار فریضہ آگے تشریف لائیے تاکہ تھوڑا سا مجلس کا ماحول بن سکے۔ بہت شکریہ آپ کے تعاون کا۔ آپ بھی تشریف لائیے، آگے آگے آئیے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ قبلہ سے درخواست کروں۔ فاتحہ۔ اور ایک اور سورہ فاتحہ کی سماعت سے
ڈپٹی نصیر حیدر صاحب اور ان کی اہلیہ مرحومہ کے لیے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الباری الصمد الذی بمشیتہ اراد وقصد وبحکمتہ خلق واوجد وإلى معرفته هدى الناس وأرشد والصلاة والسلام على أول العدد السيد الأوحد والرسول المعتمد والجوهر الممرد والدر المنزد والنور المجسد أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین فاز من اعترف بولایتہم واعتقد وخاب من انکرہا وجحد الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وعجل فرج واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد أما بعد فقد قال الماجد الأمجد في كتابه الممجد وقوله المسدد بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس القسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صلوات محمد عجل سورہ مبارکہ الحدید قرآن مجید کے سوروں میں سے اس کا نمبر 57 ہے، آیت کا نمبر 25 ہے اور پارہ کا نمبر 27 ہے۔ ارشاد قدرت ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے یقیناً اپنے پیغمبروں کو واضح نشانیوں اور معجزات کے ساتھ بھیجا۔ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی، میزان بھی نازل کی، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ تمام بنی نوع انسان عدل پر قائم رہے۔ وانزلنا الحدید فیہ باس شدید، ہم نے لوہا اتارا جس میں خاص طاقت ہے اور بنی نوع انسان کے لیے منفعت ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ، اور اس لیے بھی کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے جو اس کی بھی مدد کرتا ہے، اس کے پیغمبروں کی مدد کرتا ہے، مخفی طور پر مدد کرتا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ یقیناً صاحب قوت بھی ہے، صاحب عزت بھی ہے۔ یہ ظاہری ترجمہ تھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ آپ حضرات سے التماس کی تھی سورہ فاتحہ کی، ڈپٹی نصیر حیدر صاحب کی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مراتب عطا فرمائے، اور ان کے فرزندان جہاں جہاں جو خدمات انجام دے رہے ہیں مالک دو جہاں، ان کی خدمات کا اجر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے والدین کو شفاعت معصومین نصیب فرمائے۔ درود پڑھ لیں محمد والے محمد۔ وجہ فرق تو حیات و کائنات کے موضوع پر غور کرنے کی بات ہے۔ کیا اس کائنات میں کوئی شے بے مقصد ہو سکتی ہے؟ صاحب عقل جانتے ہیں کہ جمادات میں کوئی پودا وہ پتھر بے مقصد نہیں ہے، نباتات میں کوئی پودا بے مقصد نہیں ہے، حیوانات میں کوئی جانور بے مقصد نہیں ہے، تو کیا یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے یہ بے مقصد ہو سکتا ہے؟ اگر میں کوئی دیکھوں ایک پہاڑی ہے بیکار سی تو میں کہوں یہ تو بیکار ہے،
تو جو اس فن سے واقف ہوں گے وہ کہیں گے جناب آپ اپنی لا علمی کا اعلان مت کریں، ہم جانتے یہ کس لیے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح پودوں میں، اسی طرح حیوانات میں، ہم افریقہ میں جائیں ایک ٹیڑھا سا جانور دیکھیں اور کہیں یہ کیا پیدا ہے، لیکن جس نے پیدا کیا وہ جانتا ہے کیوں پیدا کیا۔ تو یہ تمام اشیاء انسان کے لیے پیدا ہوئی۔ هو الذی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، اس کائنات میں آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ موجود ہے سب انسان کے لیے پیدا ہے۔ جمادات انسان کے لیے، نباتات انسان کے لیے، حیوانات انسان کے لیے، تو انسان کس لیے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہر چیز کا مقصد ہو انسان کا مقصد ہو؟ اسی بات کو قرآن نے کہا ام حسبتم انما خلقناکم عبثا وانتم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا خیال ہے ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا اور تم ہماری بارگاہ میں واپس نہیں آؤ گے؟ کہ ہم تم سے پوچھیں کیا تم نے کوئی شے ایجاد کی بلا مقصد؟ کوئی بھی صاحب عقل کوئی شے بے مقصد ایجاد نہیں کر سکتا۔ یہ مائک ایجاد کرنے والا بے مقصد نہیں ایجاد کیا، دکھڑی ایجاد کرنے والا بے مقصد ایجاد نہیں کیا، ریڈیو ایجاد کرنے والا بے مقصد نہیں ایجاد کیا، ٹیلی ویژن ایجاد کرنے والا بے مقصد ایجاد نہیں کیا۔ ایک بات یاد آ گئی، درود پڑھ لیجیے محمد والے ہوں۔ کافی عرصے پہلے کی بات ہے، بغداد میں بہت سے زندیق جو کائنات کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، جمع ہو گئے۔ علامہ ہندی کا زمانہ تھا، بہت سی نامور عالم تھے، یعنی 1400 برس کی تاریخ میں جو عالم سب سے بڑے شمار کیے جاتے ہیں وہ علامہ ہندی۔ ان کے کتاب بھی ہے بہت قابل مطالعہ، الفین، جس میں 2000 دلیلیں جمع کی ہیں مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اپنے زمانے کے بہت ہی غیر معمولی عالم دین تھے۔ یہ تمام جو ملحدین جمع ہوئے تھے، فلاسفہ اور اللہ کو نہ ماننے والے، انہیں دعوت دی جناب علامہ ہندی کو بھی آپ تشریف لائیں، کچھ آپ سے سوالات کرنے ہیں۔ وقت مقرر ہو گیا۔ علامہ ہندی بہت بڑے عالم اور وقت کے انتہائی پابند تھے، مگر اس دن آمدن تاخیر کر کے، کافی تاخیر کر کے پہنچے۔ اب لوگ وہاں پر گھنٹوں انتظار کر رہے ہیں اور یہ بلا وجہ تاخیر کر کے پہنچے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیے جناب مجھے تاخیر تو ہوئی ہے لیکن اس کی ایک وجہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ میں جہاں سے آ رہا تھا بیچ میں ایک دریا تھا اور میرے پاس کوئی وسیلہ نہیں تھا کہ میں دریا پار کر سکوں، تو میں کنارے کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کچھ دیر میں کچھ تختے لکڑیوں کے گرنا شروع ہوئے، کافی تختے جمع ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کچھ ہتھوڑیاں گرنا شروع ہوئیں، اس کے بعد میں نے دیکھا کچھ کیلیں گرنا شروع ہوئیں، اور پھر یہ ہتھوڑیاں خود بخود چلنے لگیں اور ایک ایک ہتھوڑی سے ایک ایک کیل جوڑی جا رہی ہے، یہاں تک کہ کشتی تیار ہو گئی۔ اب کوئی چلانے والا تھا نہیں، پھر تھوڑی دیر میں کشتی خود بخود دریا میں اتر گئی، تو میں بھی بیٹھ گیا اور کشتی خود بخود چلی اور اسے یہاں پہنچا دیا۔ کیونکہ اس کام میں چونکہ بہت دیر لگی، تختے گرے، کیلیں گریں، ہتھوڑیاں گریں، پھر ہتھوڑیوں نے کیلوں کو جوڑا، پھر کشتی بنی، پھر دریا میں اتری اور خود بخود چلی، تو میں نے دیکھا خود بخود چل رہی ہے تو میں بیٹھ گیا۔ یہ باتیں وہ کر رہے تھے اور مجمع ہنس رہا تھا کہ جناب ہم نے تو سنا تھا آپ زمانے کے اتنے بڑے عالم دین ہیں اور آپ ایسی حماقت کی باتیں کر رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تختے گریں، ہتھوڑیاں گریں، کیلیں گریں، ہتھوڑیاں خود بخود کیلوں کو جوڑنا شروع کریں اور خود بخود کشتی تیار ہو جائے اور خود بخود کشتی دریا میں اتر جائے اور خود بخود چل کے آپ کو پہنچا دیں؟ کبھی ہو سکتا ہے؟ ہم نے سمجھا تھا بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ تو بڑی حماقانہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے، ایک کشتی بغیر بنانے والے کی نہیں بن سکتی، اور یہ پوری کائنات بغیر بنانے والے کیسے بن گئی؟ درود پڑھ لیں محمد علی۔
ایک کشتی میں بنانے والے کی نہیں ہو سکتی، پوری کائنات خود بخود بن گئی۔ مجمع نے کہا جناب آپ نے تو ایسی بات کہی کہ اب میرے ہماری کوئی بات کی گنجائش ہی باقی نہیں ہے۔ اسی بات کو قرآن نے کہا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ میں شک ہو سکتا ہے جو زمین آسمان کا ایجاد کرنے والا ہے؟ اشیاء کی ایجاد پر غور کرو تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے کہ کس نے پیدا کیا۔ دریا دیکھو اس کی روانی دیکھو، سمندر دیکھو اس کی طغیانی دیکھو، آفتاب دیکھو اس کی تمازت دیکھو، مہتاب دیکھو اس کی خنکی دیکھو، ستارے دیکھو ان کی چمک دیکھو، پھول دیکھو ان کی مہک دیکھو، پھل دیکھو ان کی مٹھاس دیکھو، کائنات کی روشنی دیکھو اور اسے پہچانو جس نے ایجاد کیا ہے۔ اور کیوں ایجاد کیا؟ یہ ساری کائنات کو کیوں بھیجے؟ مقصد حیات سمجھانے کے لیے انبیاء بھیجے، مرسلین بھیجے، ہادیان برحق بھیجے، جو صورت میں حسین، سیرت میں پاک و پاکیزہ، کردار میں بلند، گفتار میں شائستہ، رفتار میں بندگان خدا کے لیے ایک نمونہ، یعنی جتنی باتیں اٹریکٹ کرنے کا سبب بن سکتی تھی سب بھیجا، تاکہ کسی شخص کو یہ نہ رہے کہ جناب ان کے پاس کیا جائے، ان کی صورت اچھی نہیں ہے، ان کا خاندان گڑبڑ ہے، ان کے رفتار بہنگم ہے، ان کی گفتگو بڑی پیچیدہ نہیں۔ اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے، حضرت نوح علیہ السلام سے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ کسی انسان کے لیے عذر نہ باقی رہے۔ قرآن نے کہا لئلا یکون للناس حجۃ علی اللہ، کوئی شخص اللہ سے احتجاج نہ کر سکے کہ پڑھنے والے میرا کوئی مقصد حیات تھا تو تو نے سمجھایا کیوں نہیں؟ اسی مقصد حیات کو سمجھانے کے لیے انبیاء بھیجے، مرسلین بھیجے، ہادیان برحق بھیجے، جنہوں نے معاشرے کی ہر مخالفت کو برداشت کیا، ہر سختی کو جھیل گئے، قتل بھی ہوئے، گھر سے بے گھر بھی ہوئے، دیار بدار تھیار بھی گئے، کسی کو کنویں میں ڈال دیا گیا، کسی آرے سے چیر دیا، مگر انہوں نے اپنے مشن کو زندہ رکھا تاکہ بنی نوع انسان تک حق کا پیغام پہنچ جائے۔ اور یہ بات بھی صحیح ہے، کسی نبی نے کسی شخص کو دین پر لانے پر مجبور نہیں کیا۔ اس کی واضح ترین مثال جنگ بدر میں دشمنوں کے 70 واصل جہنم ہوئے، 70 قیدی ہوئے، مگر یہ قیدی سب پیغمبر کے اختیار میں تھے، مگر کسی قیدی کو پیغمبر نے اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا کہ تم ایمان لاؤ، بلکہ کچھ اپنے گھروں سے پیسے منگوا کر جرمانہ ادا کر کے رہا ہوئے، کچھ کو ایک عجیب طریقہ بتایا گیا۔ ان میں جو پڑھے لکھے تھے، قیدیوں میں کچھ پڑھے لکھے تھے، ان کا آرڈر ہوا کہ مدینے کے ناخواندہ افراد کو تعلیم دے دو، یہی تمہارا جرمانہ ہو جائے گا۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ علم کی قدر و قیمت انسان کے لیے کتنی اہم ہے کہ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین کے لیے جرمانہ یہی قرار دیا، آزادی کا راستہ یہی قرار دیا کہ تم میں سے ہر شخص مدینے کچھ لوگوں کو تعلیم دے دے، یہی تعلیم دینا آزادی کا پروانہ بن جائے گا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم پر جو پہلی آیت نازل ہوئی کیا تھی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ پہلی آیت میں 3 پیغام ہیں۔ تعلیم کا پیغام اقرأ باسم ربک، تعلیم پڑھو حاصل کرو مگر رب کے نام کے ساتھ حاصل کرو۔ کون رب؟ الذی خلق، جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو کائنات کا علم حاصل کرنا انسان کے لیے معرفت پروردگار کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ جتنا کائنات پر غور کرے گا اتنا ہی پہچانتا چلا جائے گا کہ اس نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ ایک منزل ہے، کبھی اور غور کیجئے گا اس بات۔ کیا کوئی صاحب عقل انسان کسی کو ایک سفر پر بے مقصد بھیج سکتا ہے؟ ہم اپنے ملازم سے کہیں تم نیو یارک چلے جاؤ، وہ کہے کس لیے؟ چلے جاؤ، تو اس کا مطلب یہ کہ میں نکالنا ہوگا، میں نکالنا بھئی تم کہاں چلے جاؤ؟ نیو یارک چلے جاؤ، کیلیفورنیا چلے جاؤ، کیوں جائیں؟ بس چلے جاؤ، اس کا مطلب ہے نکالنا ہوگا۔ اب ملازم تو اس کی نہیں چاہیے، اس سے کہتے وہ کہیں چلی جائے، ناممکن ہے۔ ماضی کا سفر ہو یا حال کا سفر ہو، ماضی میں زیادہ وقت میں کم فاصلے طے ہوتے تھے، زمانے حال میں
کم وقت میں زیادہ فاصلے ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لے گئے تھے تو ان کو 8 دن لگے تھے۔ آج گھنٹہ بھی نہیں لگتا، اور اگر باہر جائیں تو 50 منٹ پہنچ جاتے۔ تو چاہے زمانے ماضی کا سفر ہو جس میں زیادہ وقت میں کم فاصلے طے ہوتے تھے، یا زمانے حاضر کا سفر ہو جس میں کم وقت میں زیادہ فاصلے ہوتے تھے، ناممکن ہے ہم کسی کو کسی سفر پر بھیجیں اور کوئی مقصد نہ ہو۔ جب ایک انسان، دیکھیے عالم دین تشریف لا رہے ہیں، ان کی سلامتی کے لیے درود پڑھ لیں محترم۔ ایک بار اور درود پڑھ لیں۔ جب کوئی انسان صاحب عقل ہوتے ہوئے کسی کو کسی سفر پر بے مقصد نہیں لے سکتا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو خالق عقل ہے اس نے انسان کو زندگی کے سفر بھیج دیا اور کوئی مقصد نہیں۔ اسی مقصد کو سمجھانے کے لیے انبیاء آئے، مرسلین آئے، ہادیان برحق آئے، خاصان خدا آئے۔ کوئی ایسا دور نہیں ہے جس میں اللہ کی طرف سے ہادی نہ آیا، اور کوئی ایسی قوم نہیں ہے جس میں کوئی پیغام پہنچانے والا نہ آیا۔ قرآن کی آیت ہے ان من امت الا خلا فیہا نذیر، کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ جس میں ہماری طرف سے پیغام پہنچانے والا نہ گزرا۔ اب یہ اور بات ہے کہ پیغام پہنچانے والے کے ساتھ سلوک کیا کیا گیا، بہترین انسانوں کے ساتھ بدترین سلوک ہے۔ ان کی انتہائی منطقی بات کے خلاف پورا معاشرہ اٹھ جاتا تھا۔ کتنی منطقی بات ہوتی تھی، غور کیجئے گا۔ ہر نبی کی بنیادی بات ایک تھی، اے بندگان خدا، یہ بت جو تم نے خود بنائے ہیں یہ تمہاری مخلوق ہیں، مخلوق کو سجدہ مت کرو، خالق کو سجدہ کرو۔ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے کائنات کو پیدا کیا، وہ حقدار ہے کہ تم اس کے بارگاہ میں سر جھکاؤ۔ جس نے تمہیں ہاتھ دیے، قوت گرفت دی، پیر دیے، چلنے کی طاقت دی، آنکھیں دی، ان میں روشنی دی، زبان دی، قوت گفتار دی، کان دیے، ان میں سماعت عطا کی، دل دیا، دھڑکن دی، دماغ دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے العقل ما عبد بہ الرحمن واقتصر بہ الجنان، عقل وہ ہے جس کے ذریعے خالق کو پہچانا جاتا ہے۔ جمادات میں جمادات سے نباتات بہتر، نباتات سے حیوانات بہتر، حیوانات سے انسان بہتر، اس سے کہ صلاحیتیں اضافی ہو جائیں۔ جمادات میں جسم ہے مگر بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جس پتھر کو آپ کسی جگہ رکھ دیں 1 سال کے بعد بھی اسی سائز پر ہے، مگر نباتات اس سے بہتر ہیں۔ کیوں؟ اس سے کہ ان میں جسم کے ساتھ بڑھنے کی صلاحیت بھی ہے۔ ایک پودا آج آپ نے لگایا، 1 ہفتے کے بعد کچھ اور ہوگا، 2 ہفتے کے بعد کچھ اور ہوگا، 1 مہینے کے بعد کچھ اور ہوگا، 1 سال کے بعد کچھ اور ہوگا۔ تو جمادات میں جسم ہے، بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ نباتات میں جسم بھی ہے، بڑھنے کی صلاحیت بھی ہے، مگر چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے۔ حیوانات میں سے ایک اضافی طاقت ہے، اس میں جسم بھی ہے جمادات کی طرح، بڑھنے کی صلاحیت بھی ہے نباتات کی طرح، مگر اضافی قوت چلنے پھرنے، سونے جاگنے، کھانے پینے کی ہے، مگر قوت عقل سے محروم ہے۔ انسان جو ان سب سے اشرف ہے، اس لیے اس میں سب کی توانائیاں ہیں۔ اس میں جسم بھی ہے جمادات کی طرح، اس میں بڑھنے کی صلاحیت بھی ہے نباتات کی طرح، اس میں چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کی خاصیت بھی ہے حیوانات کی طرح، مگر اس سے بڑھ کر قوت عقل ہے، جس کے لیے میں نے کیا کہ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے العقل ما عبد بہ الرحمن واقتصر بہ الجنان، عقل ہی وہ جس کے ذریعے مالک کو پہچانا جا سکتا ہے، واقتصر بہ الجنان، جنان کا راستہ، نجات کا راستہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو انسان اپنی قوت عقل کو استعمال کرے۔ کیا اس کائنات میں کوئی بھی چیز اس کی ایسی نگاہ میں ہے جو بغیر بنانے والے کے بن گئی ہو؟ کوئی عمارت ایسی مل جائے گی جو بغیر بنانے کے بن گئی ہو؟ کوئی گھڑی ایسی مل جائے گی، کوئی ایسی ٹیلی ویژن مل جائے گا، کوئی ایسا سافٹ ویئر مل جائے گا، کوئی ایسا کمپیوٹر مل جائے گا؟ نہیں مل سکتا۔ تو جب یہ چھوٹی سے چھوٹی شے بے مقصد نہیں ہے، کوئی اس کا ایجاد کرنے والا ہے، تو انسان کائنات پر غور کر،
اسے پہچان جس نے پوری کائنات کو سجایا. اور پھر غور کر کہ جب میرے تصرف میں پوری کائنات دی ہے تو میرا مقصد وجود ہے یا نہیں. اس مقصد وجود کو سمجھانے کے لیے انبیاء آئے، ان کو معجزات دیے گئے تاکہ بنی نوع انسان پر واضح ہو کہ یہ بندہ کسی خاص ذات کی طرف سے بھیجا گیا ہے. معجزات اسی لیے ہوتے تاکہ بنی نوع انسان کو رب کی طرف قریب کرے. یہ اور بات ہے کہ انسانوں نے معجزات دیکھے مگر انہی معجزات کی بنا پر عذاب میں مبتلا بھی ہوئے. جیسے میں نے کل مثال میں عرض کیا تھا کہ جناب صالح علیہ السلام سے مطالبہ ہوا کہ اس پہاڑی سے ایک اونٹ نکال دیجئے، ہم سمجھے گا آپ اللہ کے نبی. انہوں نے اشارہ کیا، اللہ سے دعا کی، اونٹنی آ گئی بچے سمیت. بدبختوں نے بجائے ایمان لانے کے اسی اونٹنی کو ذبح کر دیا اور کھا لیا. اور نبی نے کہہ دیا تھا اگر اس نشانی کے بعد بھی ایمان نہیں لاؤ گے عذاب آئے اور ساری قوم غرق ہو گئی. یہ تو سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے کہ اس امت پر سرکار دو عالم کے بعد آج تک کوئی عذاب نہیں ہے اور قیامت تک نہیں آئے گا، کیونکہ سرکار کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. اور سرکار رسول تھے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول تھے، اس کا مطلب رسول ہیں. ہم آدم کے لیے کہیں کہ آدم نبی تھے، نوح نبی تھے، ابراہیم نبی تھے، موسیٰ نبی تھے، عیسیٰ نبی تھے، یہ سب نبی تھے، مگر حضور نبی ہیں، رسول ہیں. تو چونکہ رسول ہیں تو رحمت کا سلسلہ بھی جاری ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ رحمت جمادات کے لیے بھی ہے، نباتات کے لیے بھی ہے، حیوانات کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی. جب تک انسانیت برقرار ہے اس وقت تک حضور کی رحمت کا سلسلہ برقرار ہے. اور یہ رحمت صرف انسان کے لیے نہیں ہے، پوری کائنات کے لیے ہے. اس سے کہ کائنات میں جمادات بھی، نباتات بھی، حیوانات بھی، انسان بھی، انسانوں میں انبیاء بھی، مرسلین بھی، ہادیان برحق بھی، خاصان خدا بھی. تو جب حضور رحمت ہیں تو پوری کائنات میں ہر شے کے لیے رحمت ہے. اور عجیب منزل اگر آپ غور کریں، کائنات میں انبیاء کی تعداد 1,24,000، ان میں محبوب ایک ہے سرکار دو عالم. ہم پر اللہ کا احسان یہ ہے کہ اس نے جو اس کا محبوب ہے ہمیں اس کا امتی قرار دیا ہے. اور سرکار نے اپنے بعد ان کو بھیجا جو انہی کے صفات کا مظہر ہیں. ایک حدیث ہے اور جسے علامہ سلیمان قندوزی نے اپنی کتاب جناب المودت میں لکھا، بڑے اسناد کے ساتھ لکھا ہے. یہ حدیث مشابہ ایک اور حدیث ہے جو بہت مشہور ہے. ایک حدیث بہت مشہور ہے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تم میرے لیے ایسے ہے جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے. یہ حدیث بہت مشہور ہے، بخاری غیر بخاری سب میں، مگر اس سے ملتی جلتی حدیث. اور توجہ کو میں کیا حدیث، یا علی انت منی بمنزلت الراس من الجسد، علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے جسم کے لیے سر ہوا کرتا. سر جسم کی شناخت کا ذریعہ بھی ہے، حیات کا تسلسل بھی ہے. اگر سر نہ ہو تو جسم کو پہچانا نہیں جا سکتا، تو حیات کا تسلسل بھی ہے اور جسم کی شناخت کا ذریعہ بھی ہے. تو گویا پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چونکہ سر جسم کی شناخت کا ذریعہ بھی ہوتا ہے، حیات کا تسلسل بھی ہوتا ہے، اگر مجھے پہچاننا ہے تو علی کو پہچانو، اور میری حیات کے ساتھ وابستہ رہنا چاہتے ہو تو علی کے حیات کے ساتھ وابستہ رہنا. اور پیغمبر کی شان یہ کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابا، میں شہر علم ہوں. شہر ہوتا جس میں انسانی ضرورت کی ہر چیز موجود ہوتی ہے. ریلوے اسٹیشن موجود ہے، ہوائی اڈہ موجود ہے، ہاسپٹل موجود ہے، کالج موجود ہے، اسکول موجود ہے، انسانی زندگی کی ہر شے موجود ہے. تو سرکار فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، تاکہ علم کی دنیا کی جو حاجت تمہیں درپیش ہو میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ تو میں علم مل جائے. اور مولا نے کیسی تشریف فرمائی، سب کے پیش نظر ہوگی بات. مولا فرماتے ہیں زقنی رسول اللہ زقا،
اللہ کے رسول نے مجھے علم یوں دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا. تشبیہ دے رہے ہیں پرندے سے. یہ بھی کہہ سکتے تھے پیغمبر نے علم مجھے یوں دیا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے. ماں بھی اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے کمال محبت کے ساتھ. تو تشبیہ انسانوں سے نہیں ہوتی، لیکن نہیں، فرمایا کہ مجھے پیغمبر نے علم ویسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. غور کیجئے گا، اس میں تشبیہ نہ دینے کی بڑی وجہ. اگر تشبیہ دیتے کہ میں جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی تو یہ دودھ وہ نہیں ہے جو ماں نے خود استعمال کیا ہو، بلکہ ماں کھانا کھاتی ہے، وہ جسم میں داخل ہوتا ہے، اس سے خون بنتا ہے، اس سے دودھ بنتا ہے. تو غذا مختلف تبدیلیوں سے گزر کر دودھ کی شکل میں بچے کو ملتا ہے. مگر پرندہ جیسا دانہ صحرا سے اٹھاتا ہے ویسا بچے کے سپرد کرتا ہے. بچے نے اپنے چونچ کھولی اور اس پرندے نے وہ دانہ اس کے منہ میں ڈال دیا. تو ماں مولا فرماتے ہیں کہ مجھے پیغمبر جو علم دیا ہے وہ ماں کے دودھ جیسا نہیں ہے جو مختلف تبدیلیوں سے گزر کر ہوتا ہے، بلکہ اس پرندے جیسا ہے کہ جیسا دانہ اس نے صحرا سے اٹھایا ویسا بچے کے سپرد کیا. اللہ کا رسول جیسا علم اللہ سے لیتے چلے گئے مجھے دیتے چلے. جیسا علم اللہ سے لیتے چلے گئے ویسا مجھے دیتے چلے گئے. میں مانچسٹر گیا عشرے کے سلسلے میں، تو میرے میزبان نے مجھ سے کہا کہ جناب آپ کی ملاقات ایک ایسے پروفیسر سے کراؤں جو پی ایچ ڈی ہے، بہت ہائی لیول کا تعلیم یافتہ ہے، ہندو تھا اب شیعہ. میں نے کہا یہ تو بڑی بات ہے، چلیں اس سے ملاقات کریں. تو اسے ایک مفسر داستان سنائی، خلاصہ اس کا میں عرض کرتا ہوں. میں نے پوچھا جناب آپ ادھر سے ادھر کیسے آئے؟ کہ نہیں جناب میں جب تک ہندوستان میں تھا اپنے مذہب سے بیزار تھا کہ بھی کیا بات ہے، خود اپنے ہاتھ سے بت بنایا، اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. کسی بت کے 2 ہاتھ بنا دیے، کسی کے 4 ہاتھ بنا دیے، کسی کے 6 ہاتھ بنا دیے. کوئی خوبصورت پیکر بنایا، اس کا نام رام جی رکھ دیا. کسی پیکر کے ساتھ سون بنا دی ہاتھی جیسی، اس کا نام گنیش جی رکھ دیا. کسی کا ایک دم بھی بنا دی، اس کا نام ہنومان جی رکھ دیا. کسی کا خاتون کا پیکر بنایا بہت خوبصورت تو سیتا جی کر دیا. کسی خاتون کا پیکر بنا کے کالا پینٹ کر دیا تو کالی مائی کر دیا. خود بناتے رہے، خود سجدہ کرتے. وہ کہتے ہیں جناب یہ اس بات سے میں بیزار تو تھا مگر وہاں اظہار نہیں کر سکتا تھا، مار دیا جاتا. جب میں یہاں آیا تو یہاں کی دنیا آزاد تھی. میں نے تحقیق شروع کی. یہاں چونکہ ہر قسم کے، ہر شعبے کے پروفیسر، ہر مذہب کے پروفیسر موجود تھے. پہلے مجھے مجوسی پروفیسر مل گئے، انہوں نے اپنی کچھ کتاب مجھے دی. میں نے کہا یہ تو بالکل بیکار بات ہے، ہم لوگ بت بنا کے سجدہ کرتے ہیں، آپ آگ جلا کے سجدہ، تو کوئی خاص فرق نہیں ہوا. اور مجوسی مذہب یوں بھی دنیا کا بدترین مذہب ہے کہ ان کے محرم سے شادی جائز. جتنے بھی محرم آپ سوچ سکتے ہیں ان سب سے تشریح نہیں کروں گا. جتنے محرم آپ سوچ سکتے ہیں سب سے ان کے یہاں شادی جائز ہے. تو وہ تو بہت بیکار مذہب ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے عیسائیوں نے انجیل دی. میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو کچھ قصے نظر آئے. ان قصوں سے میں زیادہ متاثر نہیں ہوا. پھر ایک یہودی پروفیسر نے مجھے توریت دی. توریت مجھے قانون کی کتاب نظر آئی. ہر زندگی کے ہر شعبے کے لیے اس میں قوانین موجود ہیں. اس سے مجھے متاثر کیا، مگر ایک جگہ جا کے میرا دل خراب ہو گیا، کیونکہ اس میں لکھا تھا کہ یہ جرم یہودی کرے تو یہ سزا ہے، غیر یہودی کرے تو ڈبل سزا. میں نے کہا یہ اللہ کا قانون نہیں ہو سکتا. اللہ کے نظر ساری مخلوق برابر ہے، وہ یہ نہیں کر سکتا کہ یہودی کو یہ سزا ہو غیر یہودی کو سزا. میں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. پھر ایک مسلمان نے مجھے قرآن دیا. قرآن مجید کو جو میں نے کھولا، پہلی آیت بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کی پرورش کر رہا ہے. میں نے کہا یہ کلام ہے.
اللہ وہی ہے جو پوری کائنات کی پرورش کر رہا ہے۔ پھر میں جیسے جیسے قرآن پڑھتا گیا ویسے ویسے میرے دل کی کلی کھلتی گئی، اور جب پورے کلام کو میں نے پڑھ لیا تو میرا دل مطمئن ہو گیا کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یقیناً اس کا کلام ہے جو کائنات کی پرورش کر رہا ہے۔ چنانچہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی میں اس مذہب کو قبول کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے ایک عالم تک پہنچایا، میں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ میں نے کہا مسلمان تو ہو گئے، یہاں کیسے آئے؟ مسلمان تو ہو گئے، یہاں کیسے آئے؟ عجیب بات کیوں نہیں؟ کہنے قرآن کی 2 آیتوں نے مجھے آپ کے مذہب تک پہنچا دیا۔ میں نے کہا اچھا 2 آیتوں نے آپ کو پہنچا دیا؟ کہنے ہاں، ایک سورہ توبہ کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو۔ میرے دل نے کہا یقیناً انسان کو ہمیشہ سچوں کے ساتھ ہونا چاہیے، گفتار میں سچے ہوں، رفتار میں سچے ہوں، سیرت میں سچے ہوں، کردار میں سچے ہوں، بندگان خدا کے ساتھ سچے ہوں۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ کائنات کے سب سے سچے کون ہو سکتے ہیں؟ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 نے میری نشاندہی کر دی، جس میں اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ من جاءک، اے پیغمبر آپ کے پاس جب علم و یقین آنے کے باوجود لوگ بحث کرتے ہیں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے پیغمبر ان سے کہیے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، تم اپنے خواتین کو لاؤ، ہم اپنے خواتین کو لائیں گے، تاکہ ہم جھوٹوں پر لعنت کریں۔ تو یہ قافلہ ترتیب دیا جا رہا ہے جھوٹوں پر لعنت کے لیے۔ تو ہم دیکھیں گے پیغمبر جھوٹوں پر لعنت کے لیے جن لوگوں کو لے گئے وہی سب سے سچے افراد ہوں گے۔ تو پیغمبر لے جا رہے ہیں جھوٹوں پر لعنت کے لیے، تو یقیناً کائنات کے سب سے سچے وہی ہو سکتے ہیں جنہیں اپنے پیغمبر اپنے ساتھ لے کر جانے ہیں تاکہ جھوٹوں پر لعنت کی جائے۔ اور وہ صرف 4 افراد تھے، علی تھے، فاطمہ تھے، حسن حسین علیہ السلام۔ تو سورہ توبہ نے مجھے بتایا تھا کہ سچوں کے ساتھ رہو، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 نے واضح کر دیا کہ کائنات کے سب سے سچے کون ہو سکتے ہیں۔ اسے کہ اللہ کا رسول کون ہے؟ صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ جو لوگ اس کی رسالت کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے وہ بھی اس کی صداقت کا کلمہ پڑھتے تھے، امانت کا کلمہ پڑھتے تھے۔ تو جو رسول صادق ہے وہ لے جا رہا ہے جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے، تو ایسے سچے ہونے چاہیے جن کی پوری زندگی سچائی کا مرقع ہو۔ اس طرح مجھے سورہ توبہ نے بتایا تھا کہ ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہنا، اور سورہ آل عمران نے بتا دیا کہ کائنات کے سب سے سچے سرکار دو عالم ہیں، مولا کائنات ہیں، شہزادی کونین ہیں، سرکار حسن مجتبی ہیں، اور سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام۔ تو کائنات کے سب سے سچے جنہیں اپنے پیغمبر اپنے ساتھ لے جانے جھوٹوں پر لعنت کے، اس سے بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جھوٹوں پر لعنت کرنا خلاف تہذیب نہیں ہے۔ جھوٹوں پر لعنت کرنا خلاف تہذیب نہیں ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، جب جناب ابراہیم پر یہ بات واضح ہو گئی کہ آزر جو ہے وہ دشمن خدا ہے، تبرّأ مِنْهُ، انہوں نے اسے تبرّأ کیا۔ میں آسٹریلیا میں تھا، کسی نے کہا جناب بہت ساری باتیں کرنے لگے، جناب کہنے لگا یہ مگر شیعہ حضرات جو تبرّأ کرتے ہیں نا یہ کچھ شائستہ نہیں معلوم ہوتا۔ میں نے کہا جناب یہ بتائیے آپ جناب ابراہیم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ مہذب انسان تھے یا نہیں؟
کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب ابراہیم مذہب انسان نہیں تھے؟ ارے صاحب جناب ابراہیم تو خلیل خدا ہیں، اللہ کے دوست ہیں، پیغمبر حبیب خدا ہیں، جناب ابراہیم خلیل خدا، کیا مرتبہ ان کا، وہ کیسے غیر بہت ہو سکتا؟ تو میں نے یاد پڑھی کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، جب ابراہیم پر یہ واضح ہو گیا کہ آزر جو ان کا چچا یا جو بھی رشتہ دار تھا وہ دشمن خدا ہے، تو کیا کیا انہوں نے؟ تبرّأ منہ، ان سے تبرّہ کیا۔ تو گویا دشمن خدا سے تبرّہ کرنا ابراہیم کی سنت قرار پا گیا۔ تو ہمارے مذہب میں جو ارکان ہیں سب کی تصدیق قرآن مجید میں موجود ہے۔ ہم پر احسان ہے اللہ کا، اس سے کہ سرکار دو عالم نے دو ہی چیزیں چھوڑی تھی، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہے۔ عترت کا لفظ پہلے استعمال کیا چونکہ عترت اولاد کے لیے آتا ہے، تاکہ کوئی شخص اہل بیت میں کچھ اور لوگوں کو شامل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اہل بیت میں شامل ہونے کے لیے اہلیہ ہونا ضروری نہیں ہے، اہل ہونا ضروری ہے۔ ورنہ پیغمبر نے ایک چادر میں جمع کیا تھا جناب سیدہ مولا کائنات حسن حسین کو، تو جناب ام سلمہ جو بڑی نیک خاتون تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آئیں پیغمبر سے گزارش کی اللہ کے رسول کیا میں بھی آ جاؤں؟ کیا فرمایا سرکار نے؟ انت علی خیر انت علی مکانے، اے ام سلمہ تم نیکی پر ہو مگر اپنی جگہ رہو۔ گویا پیغمبر نے واضح کر دیا کہ اگر بیوی نیک بھی ہے تو اس کی جگہ اور ہے، اہل بیت کی منزل اور۔ تو ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اس راستے سے وابستہ قرار دیا۔ دین کا ہر چراغ زندہ ہے تو آل محمد کی قربانیوں کے بنا پر زندہ ہے، اول سے لے کے آخر تک۔ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ کوئی شخصیت اس گھرانے سے برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی، بلکہ دو دنیا کے بڑے بڑے مذاہب ہیں، ان کے رہنماؤں نے جو حاصل کیا ہے وہ در آل محمد سے حاصل کیا۔ جناب ابو حنیفہ امام اعظم کہے جاتے ہیں مسلمانوں کے، ان کا جملہ معروف ہے کہ لولا السلطان لہلک النعمان، اگر میری زندگی کے وہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے چھٹے امام کے خدمت میں گزارے تو میں یقیناً ہلاک ہو کر رہ جاؤں۔ اب ان 2 جملوں کو محفوظ کر دیجئے۔ ایک وقت میں خلیفہ وقت نے کہا تھا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو کر رہ جاتا۔ دوسرے وقت میں فقیہ شہر نے کہا اگر اولاد علی نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو کر رہ جاتا۔ گویا دنیا نے اعتراف کر لیا وفات پیغمبر کے بعد 2 راستے چلے ہیں، ایک ہلاک ہونے والوں کا راستہ ہے، ایک ہلاکتوں سے بچانے والوں کا راستہ ہے۔ غیروں کا راستہ ہلاک ہونے والوں کا راستہ ہے، ہلاکتوں سے بچانے والے علی ہیں اور اولاد علی ہیں۔ یہی دنیا کے ہلاکتوں سے بچانے والے ہیں، یہی آخرت کے ہلاکتوں سے بچانے والے۔ من یحضر بالقبر غیر علی، کون ہے علی کے علاوہ جو قبر میں ہماری مدد کرنے والا؟ سبت جعفر نے کتنی اچھی بات کہی ہے، شہید نے، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل مجبوط کو مت کفن نام دو۔ میں اجلا لباس پہنوں گا چونکہ حرم میں جانا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے زلدے بھائی تو ہر وقت زیارتوں میں مصروف رہتے ہیں، کربلا بھی جا رہے ہیں، شام جا رہے ہیں، دمشق جا رہے ہیں، نجف جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو جب انسان کسی معصوم کی زیارت کو جاتا ہے، نہاتا ہے، اچھے صاف کپڑے پہنتا ہے، تو شاعر کہتا ہے غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ تو دین کا ہر چراغ زندہ ہے علی اور اولاد علی کے قربانیوں کے بنا۔
یہ جو مجالس ہیں 2 مہینہ 8 دن ہم جو مسلسل عزاداری مناتے ہیں اور سال بھر جو ذکر مظلوم کربلا کرتے ہیں، یہ سب اس لیے کہ آج دین زندہ ہے تو حسین بن علی کی بنا پر، مسجدوں میں اذانیں زندہ ہیں تو حسین کی بنا پر، محرابوں میں سجدے باقی ہیں تو حسین کی بنا پر، قرآن کی تلاوت باقی ہے تو اس غریب کی بنا پر جس کا سر نوکے نیزہ پر تھا۔ اللہ اکبر، جیسی قربانی حسین نے دی، جیسا امتحان آل رسول نے دیا، بے مثال ہے۔ عاشور کا دن امام کا ایک مجاہد راہ خدا میں اپنی جان پیش کر رہا ہے، کبھی غر ریاحی گئے، کبھی مسلم روسیہ گئے، کبھی عابس گئے، کبھی شاکر گئے، کبھی نافع گئے۔ شاعر کہتا ہے جب ہوئی ظہر تنا قتل سے باہر شبیر، امام کی فوج درجہ شہادت پر فائز ہو گئی۔ اب اولاد کی باری آ رہی ہے، کبھی جناب مسلم کے بیٹے چلے، کبھی جناب عقیل کی اولاد چلی۔ وہ وقت بھی آیا جب شہزادہ علی اکبر امام سے ملنے آیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ یوں تو امام کے لیے ہر ایک کی جدائی بہت شاق تھی، مگر 2 مواقع ایسے ہیں جب امام پر انتہائی شدت گزری ہے۔ ایک شہزادہ علی اکبر کی روانگی، امام بار بار بیٹے کو کلیجے سے لگا رہے تھے، باپ بھی رو رہا تھا، بیٹا بھی رو رہا تھا۔ امام علی اکبر کی پیشانی چومتے تھے، رخسار کا بوسہ لیتے تھے، بار بار کلیجے سے لگاتے تھے۔ پھر جب روانہ کیا تو کہا بیٹا جا تو رہے ہو لیکن ذرا مڑ مڑ کر دیکھتے جانا ہے۔ امام چاہتے تھے جتنی دیر ممکن ہو نانا کی تصویر سامنے رہے۔ تھوڑی دور گئے علی اکبر، مڑ کر دیکھا تو دیکھا بوڑھا باپ کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے۔ پوچھا بابا آپ نے تو مرنے کی اجازت دے دی تھی، اب آنے کا کیا سبب ہوا؟ کہنے لگے بابا، امام نے فرمایا بیٹا اگر تمہارے پہلو میں باپ کا دل ہوتا اور کوئی ایسی اولاد جا رہی ہوتی تو تمہیں پتہ چلتا کہ بوڑھے باپ پر جوان کے جانے سے کیا گزرتی ہے۔ جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ اس کے بعد دستے دعا بلند کر دیے، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے پالنے والے گواہ رہنا اب وہ جوان جا رہا ہے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی کی مکمل تصویر تھا۔ اے پالنے والے جب حسین اپنے نانا کی زیارت کو مشتاق ہوتا تھا علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا، مگر اے پالنے والے تیرے دین کی خاطر اکبر بھی قربان ہے، اصغر بھی قربان ہے۔ حمید کہتا دوسرا وہ موقع تھا جب عباس سے دلاور آئے ہیں مولا سے اجازت طلب کرنے کے لیے، علمبردار لشکر حسینی آ رہے مولا سے اجازت طلب کرنے کے لیے۔ امام نے فرمایا ہوگا علی عباس تم تو میرے لشکر کے سردار ہو، تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ راوی کہتا نظر یمینا و شمالا، ایک مرتبہ عباس نے داہنی طرف دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا، کہا آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا مجھے سردار بنایا گیا تھا؟ آقا جہاں لشکر جا چکا ہے وہیں سردار لشکر کو بھیج دی۔ امام نے فرمایا عباس اگر جانا چاہتے ہو مشق سکینہ لے کر جاؤ، بچے بہت دیر سے پیاسے ہیں، بچے بہت دیر سے پیاسے ہیں۔ جناب عباس شہزادی زینب کے خیمے کے دروازے پر آئے، کہا شہزادی مشق سکینہ دے دیجیے۔ پوچھا کیا آقا سے اجازت مل گئی؟ فرمایا ہاں اتنی اجازت ملی ہے کہ میں مشکیزہ لے کر جاؤں۔ جناب زینب فرماتی عباس تم مشکیزہ مانگ رہے ہو مگر میرا دل کہتا ہے تم بھی ہم سے جدا ہو رہے ہو، تم بھی ہم سے جدا ہو رہے ہو، اس لیے کہ صبح سے دیکھ رہی ہوں جو مقتل میں جاتا ہے خود سے واپس نہیں آتا، میرا بھائی اس کے لاشیں پر جاتا ہے۔ اے عباس اب جب کہ آقا سے اجازت مل گئی ہے میں تمہیں روک نہیں سکتی، مگر میرا دل چاہتا ہے اپنے بچپن کی ایک بات تم کو سنا دو۔ جب میں چھوٹی تھی بابا کے پہلو میں بیٹھی تھی تو میرے بابا نے مستقبل کی ساری باتیں بیان کی، اپنی شہادت کا ذکر کیا، بھائی حسن کی شہادت کا ذکر کیا، پھر آج کے واقعات کا ذکر کیا، اور جب بابا آج کے واقعات کو ذکر کر رہے تھے میں نے دیکھا بابا کے آنکھوں میں آنسو تھے، تو میں بابا کے قریب گئی، بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو میرے بابا نے میرے بازو کو چومنا شروع کیا۔ اب حالت یہ تھی
علی مرتضیٰ میرے بازو کو چومتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے۔ میں نے پوچھا بابا آپ میرے بازو کو چومتے کیوں ہیں؟ تو بابا نے کہا تھا بیٹی ایک وقت ایسا آئے گا تیرے بازو میں رسی باندھی جائے گی۔ جناب زینب فرماتی ہے اے ابا میں تمہیں دیکھتی تھی سوچا کرتی تھی جس بہن کے عباس جیسے بھائی اس کے بہن اس کے بازو میں رسی کون باندھ سکتا ہے، مگر تمہارے جانے سے یقین آ گیا اب وہ وقت بھی نزدیک آ رہا ہے جب بھائی کا سر نو کے نیزہ پر ہوگا، بہن کے بازو میں رسی باندھی جائے گی۔ کبھی کوفے کا دربار ہوگا، کبھی شام کا بازار ہوگا۔ جناب عباس مشکیزہ لے کر فرات کی طرف چلے، فرات کے کنارے 8000 افراد کا پہرا تھا، مگر کیا کہنا شجاعت عباس ابن علی کا کہ جب چلے ہیں کسی میں ہمت نہیں تھی کہ عباس کا راستہ روک دیتے۔ مشکیزے کو بھرا، چلو میں پانی لیا، دشمن کی طرف اچھال دیا، گویا بتانا چاہتے تھے ہم آج مجبور نہیں ہیں، امتحان کی منزل میں ہیں۔ مشکیزے کو بھر کر لے کر خیمے کی طرف چل رہے ہیں، دشمنوں میں کسی میں ہمت سامنے آنے کے نہیں ہے۔ ایک ملعون نے پشت کی جانب سے ایک بازو قلم کر دیا، عباس نے بازو دوسرے بازو پر تھاما، تھوڑا اور آگے بڑھے ایک اور بازو قلم ہو گیا۔ اب جناب عباس نے مشکیزے کو دانتوں سے پکڑا، علم کو سنبھالا، اب تیزی سے چل رہے ہیں کسی طریقے سے خیمے تک پہنچ جائے، مگر ایک ملعون نے ایسا تیر پھینکا، مشکیزے کو تیر لگا، پانی بہہ گیا۔ مشکیزے کا پانی بہنا تھا، عباس کے دل کا خون بھی بہہ گیا، عباس کے دل کا خون بھی بہہ گیا۔ اسی دوران ایک ملعون نے سر پر بگرد لگائی، عباس گھوڑے پر ٹھہر نہ سکے، زمین پر تشریف لائے، امام کو آواز دی خاک ادری کا خاک، اے بھائی بھائی کی مدد کیجئے۔ امام نے ایک جملہ کہا الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، اے عباس تمہارے جانے سے حسین کی قبر ٹوٹ گئی۔ امام مفتو خیزاں وہاں پہنچے جہاں عباس ایڑیاں رگڑ رہے تھے، امام زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، عباس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھ لیا، کہا عباس تم جا رہے ہو، تھوڑی دیر میں بھی آنے والا ہوں، اگر کوئی تمنا ہو تو بیان کرو۔ جناب عباس کہتے ہیں مولا بس ایک تمنا ہے، دنیا میں آیا تھا آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، اب جا رہا ہوں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ پوچھا پھر رکاوٹ کیا ہے؟ کہنے لگے آنکھوں میں خون بھرا ہوا ہے، آنکھوں میں خون بھرا ہوا ہے، ہاتھ نہیں ہے کہ صاف کر سکوں۔ امام نے رومال نکالا، عباس کے آنکھوں سے خون صاف کیا، عباس نے امام کے چہرے کو دیکھا، مسکرائے اور پھر رونے لگے۔ امام نے پوچھا عباس تم مسکرائے کس بات پر اور روئے کس بات پر؟ کہنے لگے مسکرائے اس بات پر کہ یہ دنیا سے جانے سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت ہو گئی، مگر میں رویا اس بات پر اے آقا اس وقت میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا سر آپ کے زانوں پر ہے، مگر اے آقا جب آپ دنیا سے جا رہے ہوں گے کون ہوگا جس کے زانوں پر آپ کا سر ہوگا؟ اے میرے مولا نہ قاسم ہے نہ علی اکبر ہے نہ عباس ہے، عجب نہیں جنت البقیع سے سیدہ کی روح آئی ہوگی، آ میرے لال آجا، آ میرے حسین آجا، آ مجھے کچی بیس چیز کر والا تھا تجھے غور غریب اے میرے مولا آپ کے زنوں پر میرا سر ہے، مگر جب آپ دنیا سے جا رہے ہوں گے کون ہوگا جو آپ کے زانوں پر آپ کا سر ہے؟ ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس۔ عورتوں کو بڑی ڈھارس تھی، ہمارے پردے کا محافظ زندہ ہے، بچوں کو ڈھارس سے ہمارے لیے پانی لانے والا زندہ ہے، امام کی کمر مضبوط تھی، عباس موجود ہے۔ اے عباس، اے عباس، اے عباس، خدا بندہ ہماری اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اس بارگاہ کی جو لوگ خدمات انجام دے رہے ہیں ان کے توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما، اہل ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے قبلہ کعبہ کا صحت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما۔ یہ تمام حاضرین ہمارے بزرگان جو موجود ہیں ان سب کو صحت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما، جوانوں کے جذبہ بیداری میں اضافہ فرما، بچوں کا مستقبل روشن قرار دینا، انہیں باکمال بنانا، آل محمد کا فرما بردار بنانا، حسین ابن علی کا عزادار بنانا۔ اے
میرے مالک، روئے زمین پر جہاں جہاں آل محمد کے چاہنے والے زندگی گزار رہے سب کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، دنیا کے مظلوموں کی مدد فرما، فلسطین کے مظلوموں پر رحم فرما، ان کے خلاف جو جارحیت اس کا خاتمہ فرما، جنت البقیع کی تعمیر نو کے اسباب فراہم فرما، ہمیں تمام مقدس مزارات کی زیارت کا شرف عطا فرما، روز محشر ان کی شفاعت نصیب فرما، اس بارگاہ کی رونق میں مزید اضافہ فرما۔ یہاں ہمیشہ جب بھی آتا ہوں مجھے ہمیشہ اس کی رونق میں اضافہ لگتا ہے، میرے مالک یہاں کی رونق میں اور اضافہ کرنا، اور جو لوگ ان خدمات کو انجام دے رہے ہیں ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمانا۔ آخر میں ایک بار پھر سورہ فاتحہ کی التماس ہے آپ سے، ڈپٹی نصیر حیدر صاحب اور ان کی اہلیہ مرحومہ کے لیے الفاظ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ماتم حسین یا حسین میکائیل اپوئی، کھا گیا ثانی زہرا کو علمدار کا غم، کھا گیا ثانی زہرا کو علمدار کا غم، کھا گیا ثانی زہرا کو خونی مقتل میرے داؤں کے نگہدار کا غم، کھا گیا ثانی زہرا کو علمدار کا غم، کھا گیا کا غم، کھا گیا زندہ جب تک وہ رہا دیکھا نہ دکھ ہونے کوئی، نہ کبھی اپنی رضا کی ہمیں فکر ہوئی، اب تو بے پردہ حرم دیکھیں گے بازار کا غم، کھا گیا ثانی زہرا کو علمدار کا غم، کھا گیا لاش اکبر کو اٹھایا دفن اصغر کو کیا، ٹکڑے قاسم کے چنے پھر بھی صبر کرتا رہا، مار سید کو گیا فوج کے سالار کا غم، کھا گیا ثانی زہرا کو علمدار کا غم، کھا گیا کا غم، کھا گیا رو کے فضا سے یہ کہتی تھی علی کی بیٹی، میرے قدموں سے نگاہ جس نے اٹھائی نہ کبھی، کیسے
کیسے بھولوں گی بلا ایسے حیادار کا غم کھا گیا ثانی زہرا کو علمدار کا غم کھا کا غم کھا گیا کوئی چادر نہ کوئی چہرہ چھپانے کو نقاب مارتا ہے لب شہ پہ وہ چھڑی پی کے شراب موت سے کم تو نہیں شام کے دربار کا غم کھا گیا ثانی زہرا کو علمدار کا غم کھا گیا کا غم کھا گیا ہائے محسن وہ گرم ریت پہ سونے والی زخم سجاد کے اشکوں سے وہ دھونے والی ساتھ تربت میں گئی لے کے وفادار کا غم کھا گیا ثانی زہرا کو علمدار کا غم کھا گیا علمدار کا غم کھا گیا ہائے محسن وہ گرم ریت پہ سونے والی زخم سجاد کے اشکوں سے وہ دھونے والی ساتھ تربت میں گئی لے کے وفادار کا غم کھا گیا ثانی زہرا کو علمدار کا غم کھا گیا کہ حشر گہتی میں آ رہا ہے کو عباس آ رہے ہیں زمین کا بڑھتا ہوا تزلزل نشان احمد کانے والے مجھے چراغوں کا نور دیکھیں
شان پر ہوں حسینیت کا بلند پرچام حسینیت کا بلند پرچام گرا رہے ہیں سے دو چل کے آئے سپاہ شامی سے ہر بھی نکلا سے چل کے آئے سپاہ شامی سے ہر بھی نکلا بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی عباس کہاں ہو بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی عباس کہاں ہو بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی عباس کہاں ہو سر پہ بھی نہیں چادر سر پہ بھی نہیں چادر لاکھوں ہے تماشائی عباس کہاں ہو بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی عباس کہاں ہو بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی عباس کہاں ہو اس عالم غربت میں کوئی بھی نہیں میرا ہے خاک سفر سر پہ اور ہاتھ رسیں باسا پردیس میں زینب کو تقدیر کہاں لائی عباس کہاں ہو بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی عباس کہاں ہو پیواز ہے نیزے میں سر شاہ شہیداں کا یہ دیکھ کے اے غازی پھٹتا ہے میرا سینہ مر جائے گی اس غم میں شبیر کی ماں جائی عباس کہاں ہو بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی عباس کہاں ہو بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی عباس
لڑنے سب دیکھ رہی تھی میں دروازہ خیمہ سے، اب جنگ ہماری بھی دیکھو تو ذرا بھائی، عباس کہاں ہو؟ بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی، عباس کہاں ہو؟ بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی، عباس کہاں ہو؟ دنیا کا سہارا ہے بابا جو ہمارا ہے، مشکل میں مگر میں نے تم کو ہی پکارا ہے، اب ڈھونڈتی ہے تم کو، اب ڈھونڈتی ہے تم کو، بھیا میری